اس کا بڑا انوکھا کردار ہوتا ہے بچے کے سنبھالنے میں. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. تو ماں کو پتا تھا کہ میرا بیٹا کیا پسند کرتا ہے. وہ چینی بہت زیادہ پسند کرتے تھے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تو نماز پڑھے گا تو شکر ملے گا. شکر محلہ بھی ہے کیا؟ شکر محلہ ہے. چینی ملے گی، چینی ملے گی، شکر ملے گا. اچھا میں نماز پڑھوں گا تو چینی ملے گی؟ کہاں؟ تو اچھا ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، مجھے چینی ملنی چاہیے. کہاں؟ وضو کرنے کے لیے گئے. ماں نے مصلی بچھایا اور اس مصلی کے نیچے چینی کی پڑیا بنائی اور نیچے رکھ دیا. بیٹا وضو کر کے آیا، چھوٹا منا معصوم کلیم. کہا کہ امی مصلی بچھ گیا؟ کہا نماز پڑھ لو. پڑھ لو. نماز نیت باندھی، نماز پڑھی. چھوٹے سلام پھیرا جلدی سے. بچے کی نماز کیا نماز ہوتی ہے؟ نماز سلام پھیرا. کہا امی نماز تو پڑھ لی، چینی نہیں ملی. کہا بیٹا مصلی پہ اٹھا. مصلی پہ اٹھایا تو اس کے نیچے سے چینی کی پڑیا ملی. انہوں نے خوشی سے نکالا. کہا واہ، چینی کھانا شروع کیا انہوں نے. کہا امی کیا میں روزانہ نماز پڑھوں گا تو اللہ رب العزت مجھے روزانہ چینی دے گا؟ کہا تم نماز پڑھو روزانہ چینی ملے گی. اب بابا فرید شکرگند رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، وہ روزانہ بچے ہیں روزانہ نماز پڑھتے تھے. وضو کرنے جاتے تھے، ماں چینی کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی، نماز کے نیچے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کئی بچوں کے ساتھ چلے گئے دور، ادھر حوض مل گیا راستے میں، تالاب وغیرہ، وہیں انہوں نے وضو کر لی اور آیا اور آنے کے بعد مصلی بچھایا اور نیت باندھی نماز پڑھنا شروع کر دیا. اب ماں جو تربیت میں مثالی کردار، قابل تقلید کردار ادا کر رہی ہے، وہ ماں جب بیٹے کو مصلی پر دیکھی تو کلیجے پر ہاتھ رکھی اور کہا پروردگار، نماز پڑھانے کے لیے میں اپنے بابا فرید کی نماز کا عادی بنانے کے لیے میں اپنے بابا فرید کے مصلی کے نیچے چینی کی پڑیا روزانہ رکھ دیتی تھی جب وہ وضو کرنے کے لیے جاتا تھا. آج وضو کر کے مصلی پر کھڑا ہو گیا ہے، چینی نہیں رکھ پائی ہے. میں کیا کروں؟ آج تو راز پاش ہو جائے گا. میرا بیٹا مجھ سے کہے گا اللہ مجھے چینی نہیں دیتا تھا، ماں تو چینی رکھتی تھی. یہ راز پاش ہو جائے گا اور یہ تیری نماز اور تیری رضا کے لیے عمل میں نے کیا ہے. پروردگار عالم بابا فرید مصلی پہ کھڑا ہے، اس ماں کی لاج رکھ لے. بابا فرید کو یہاں تک لانا اس ماں کا کام تھا، یہاں تک کی بار ادا کرنا اس ماں کا کام تھا. آگے لے جانا پروردگار تیرا کام ہے، میری لاج بچانا. مورخوں نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب بابا فرید نے جب نماز پڑھ کر سلام پھیرا اور ماں سے کہا کہ امی جان چینی کہاں ہے، ماں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ بیٹا مصلی اٹھاؤ. جب بابا فرید نے مصلی کو اٹھایا تو روزانہ شکل کی پڑیا ہوتی تھی، چینی کی پڑیا ہوتی تھی. آج جب مصلی اٹھایا تو چینی کا پورا کنواں کھانا ہے. جب مائیں کردار ادا کرتی ہے تو بیٹا بابا فرید پیدا ہوتا ہے. لہذا مدرسے میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں، گھر والوں کو چاہیے خصوصاً ماں کو کہ اپنا کردار ادا کریں، استاد کو فون کریں، ان کی خبر گیری کریں. موبائل پر زیادہ وقت آپ گزاریں گی تو آپ 1 گھنٹہ گزارتی ہیں تو آپ کی نسل 4 گھنٹہ گزرنے والی بنے گی. سارا وقت موبائل کا ضائع. ہم لوگ بھی موبائل رکھتے ہیں، موبائل کو علم کا ذریعہ بنایا ہے. 128 GB کی موبائل ہے، 112 GB میں PDF کتاب ہے. کتاب رکھتے ہیں، پڑھنے کا نہیں. گھر گھر کی یہی کہانی موبائل نے اپنوں سے دور کر دیا. توجہ نہیں بچوں پر. موبائل ٹپ رہے، بچوں کو میسج بھیج رہے جو کھانا بنا رہے، کھانا پک گیا، اوپر سے بیٹی نیچے میسج بھیج رہی کھانا بن گیا. میرے بھائیوں، ناغہ بچوں کو مت ہونے دیجیے اور توجہ دیجیے بچوں کو. اور ادھر ادھر دوسرے مکتب میں بھی ایک جگہ آپ نے بھیج دیا ہے، استقامت و استقلال کے ساتھ یہی رہنے دیجیے. یہ ساری باتیں گارجین کے لیے تھی. ہم نے 4